قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، قابل سعادت کریم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلام ہمارے پاس زندگی گزارنے اور چلانے کا پورا نظام ہے، اور اس نظام کو عربی زبان میں دین کہتے ہیں۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سے مطلب کیا تیرا دین کیا ہے، یعنی تو کن اصولوں پہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو دینی الاسلام، میں اسلام کے دیے گئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے پہ کاربند ہوں، اور میں نے اس پہ حلف اٹھایا ہے اللہ سے اس کا نام لے کے کہ میں تیرے اس نظام میں کسی کو شریک نہیں کروں۔ پھر اللہ نے جتنی انسان کی حیثیت اور اختیار ہے، اس حیثیت اور اختیار کے مطابق اسے ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اس طریقے کو نافذ کرے۔ حکومت اپنی طاقت اور قوت کے مطابق ذمہ دار ہے، ادارے اپنے دائرے قوت اور طاقت کے مطابق ذمہ دار ہیں، میں اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے مجھے، آپ کو ملک پہ اسلام نافذ کرنے کا ذمہ دار نہیں بنایا، لہذا آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے۔ نمبر 2، آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں پاکستان پہ اسلام نافذ کر دوں تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ نمبر 3، حکومت سے ٹکر لیں گے تو باغی قرار پائیں گے۔ یہ اسلامی قانون میں بھی ہے اور ہمارے آئین میں بھی ہے۔ میری ایک حیثیت ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میری دکان ہے، میرا کاروبار ہے، اس حیثیت کے مطابق میں نے اپنے معاملات کو دین کے مطابق گزارنا ہے، اسلام کے دیے گئے اصولوں کے مطابق میں نے گزارنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بندہ لاکھ روپے مانگتا ہے اور میں اسے یہ کہتا ہوں کہ 1,00,000 لے لو اور 1,10,000 واپس کر دینا، میں ذمہ دار ہوں، میں سودی کام کر رہا ہوں، میں مجرم ہوں۔ ایک کام اسٹیٹ کر رہی ہے، ہم حکومت کی رہنمائی کریں گے، اسٹیٹ کی رہنمائی کریں گے، اس کے برے اقدام پہ دل کے اندر اضطراب رکھیں گے، اسے دلی طور پہ اچھا نہیں سمجھیں گے، اور ملک کے آئین اور قانون میں اس کے خلاف آواز اٹھانے کا جو جائز حق ہے، اس حق کو ہم استعمال کریں گے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نافذ کرنے کی بات وہ کرتے ہیں جن کے اپنے بچوں پہ اسلام نافذ نہیں۔ پورے پاکستان پہ روزانہ اسلام کا جھنڈا وہ لہرا کے سوتے ہیں جنہیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور خود نعرہ شعرہ مار کے
انقلاب کے دائی اور علمدار بن کے یہ گھروں میں پھر لمبی نیند سو جاتے ہیں۔ مجھ آپ سے اللہ نے میری آپ کی حیثیت کے مطابق پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے یہ طاقت دی تھی، تیرا دائرہ کار اتنا تھا، تو تو نے اس دائرے میں کتنا اسلام نافذ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ جتنی اس کے پاس حیثیت ہے وہ اتنا ہی لبرل بننے کی کوشش کرتا ہے، جدت پسند بننے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر ہو نہ ہو، امیر دکھنا ضرور چاہتا ہے۔ اسلام دکھنے دکھانے پہ یقین نہیں کرتا۔ اسلام کہا ماننا، سننا، ان تمام تر باتوں سے نکل کر عمل کی زندگی پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بندہ باتیں مانتا کتنی ہے، اپناتا کتنی ہے، ان پہ عمل کتنا کرتا ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ یعنی تیرا گھر کس طریقے پہ چل رہا ہے؟ تو نے بچوں کی شادیاں، ان کے رشتے کن طریقوں پہ طے کیے؟ تیرے کاروباری معاملات کن طریقوں پہ مشتمل اور مبنی ہیں؟ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے دین، اور یہ تمام تر چیزیں اسلام اپنے ماننے والوں کو واضح طور پہ بتاتا ہے۔ اسلام کی مرکزیت، اسلام کی اکائی، اسلام کی بنیاد وہ توحید ہے کہ سب سے پہلے تم نے اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ اختیار، قوت، کنٹرول، قبضہ، تسلط اور پاور، حکم اور حاکمیت کس کو حاصل ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کو۔ لیکن اگر میں آپ دیکھیں کہ میرے گھر میں کچھ ایسی پاوروں کے معاملات بھی داخل ہو رہے ہیں کہ جن کا اللہ کے حکم کے ساتھ مخالفت کا رشتہ ہے، گھر کے اندر یہودیوں سے سلام دعا کی باتیں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر لبرل اور بیزار طبقے سے، دین متنفر طبقے سے بچے بچی کے رشتے کی باتیں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر صرف بزنس کی پرمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بس مقصد یہ کہ قارون بنے، خاندان پہ دھاک بیٹھے، معاشرے میں پتہ چلے کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ۔ اسلام ایسے سرمایہ دار کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ میں سرمایہ دار بننا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کو فائدہ پہنچاؤں۔ میں بچے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ میری نسل میں دین پھیلے۔ میں فلاں کالونی میں گھر لینا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ میری نسل کے دین کو فائدہ ہو۔ یہ تمام تر چیزیں جب ان میں اللہ آ جائیں گے، اللہ کی توحید کے ساتھ تعلق رکھنے کا انسان کے دل کے اندر خیال آ جائے گا، تو انسان کی زندگی گزارنے کے جتنے ایام اور دن ہیں یہ عبادت بن جائیں گے۔ ایک ہے میں اپنی مرضی سے میں کہتا ہوں کہ یہاں کالونی اچھی ہے، پارک اچھا ہے، نہریں ہیں، کینال ہے، یہ ہے۔ ایک یہ کہ ہر جگہ میں یہ مقصد دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ سے رشتہ قائم رہے۔ یہاں فلاں صاحب رہتے ہیں، ان سے مل کے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کی ذات کی بنیاد پہ تعلق قائم کرنا۔ ہم سب سے پہلے تعلق بنانے میں کس اکائی کو ملحوظ رکھیں گے؟ نبی بعد میں آتے ہیں، ترجیحات ہیں نا، ترتیب ہے۔ سب سے پہلے تعلق، رسول رحمت علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اے اہل کتاب آؤ، تمہارے اور ہمارے نزدیک اللہ تو ایک ہے نا، تو آؤ ہم اس اکائی پہ اکٹھے ہوتے۔ مذہبی ہم آہنگی کس بنیاد پہ ہوگی؟ توحید کی بنیاد پہ۔ کس بنیاد پہ؟ سب سے بڑا مخالف اور سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھکتا ہے۔ دشمنی اور نفرت سٹیپ بائی سٹیپ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ دشمن وہ آتا ہے جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا،
اور تیسرے نمبر پہ ہمارا دشمن وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا. یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. پہلے نمبر پہ جس کی زندگی میں گھر بار میں توحید نہیں, اس سے رشتہ نہیں ہم کریں گے. پہلی نفرت اس سے جس کی نسل میں شرک ہے. پہلی قطع تعلقی اس سے جو قبر کا پجاری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں اور ان کے پاس چند نوجوان خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ تمہارا ساتھی کھانا لینے گیا ہے, جب تک وہ کھانا لے کے آئے گا تب تک میں تم کو کچھ نصیحت کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتلاؤں گا. اور جناب یوسف جوانی کے شباب کے عالم میں, اور دیکھیے کہ دعوت کیا دے رہے ہیں اس قید کے اندر. ہمارے بعض احباب کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں, توحید کی دعوت ہر موقع پہ دینی, اللہ کی وحدانیت کی طرف حکمت کے ساتھ ہر میدان میں بلانا ہے, اس کی وحدانیت کا پرچار ہر جگہ پہ کرنا. یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ایک انسان کا ہمسایہ ہو اور انسان کے دوست سے دشمنی رکھتا ہو, باپ سے دشمنی رکھتا ہو, اور انسان اسے کہے کہ میں تیرے ساتھ اس لیے دشمنی رکھتا ہوں کہ تو میرے دوست کا دشمن ہے, یعنی باپ کے ساتھ اس کی دشمنی ہے, اس کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا سچا تعلق نہیں رکھے گا, اس سے بھی تعلق نہیں رکھا جائے گا. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں رکھے گا, دلی لگاؤ اس کے ساتھ بھی نہیں رکھا جائے گا. لیکن سب سے پہلے آغاز کس سے کیا جائے گا؟ جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ سچا سچا مخلص اور اخلاص کا تعلق نہیں رکھتا. اے میرے جیل کے ساتھیو, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. یقیناً میں ایک ایسی قوم سے آیا ہوں جو اللہ پہ ایمان بھی نہیں رکھتے اور آخرت کا کفر کرتے ہیں. اللہ پہ ایمان وہ رکھے گا جس نے قیامت کے دن اللہ سے فوائد لینے, کیونکہ قیامت کے دن کا مالک واحد کون ہے؟ آپ ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ مالکی. کوئی حکمران نہیں ہوگا, اکیلا حکمران اللہ وحدہ. اب بھی اللہ کی حکومت ہے, لیکن اس نے چند لمحوں کے لیے کسی کسی کو حکومت عطا کر دی ہے تاکہ وہ اپنے دائرہ کار میں اللہ کے نظام کو کیا کرے؟ نافذ کرے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, تم سبھی کے سبھی اللہ کی بندگی, اس کے نظام کو دنیا میں نافذ کرو. بچوں سے جہاں تم نے کاروبار, ان کی تعلیم تدریس کے بارے پوچھنا ہے, وہاں تم نے ان سے اللہ کے ساتھ تعلق کے بارے بھی پوچھنا ہے, وگرنہ تم قیامت کے دن سروائے شرمندگی کے اللہ کے دربار میں کچھ نہیں حاصل کر سکو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے, اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی تو تم وہاں نہیں تھے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, تو انہوں نے اس موت کے وقت اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے بچوں, میرے جانے کے بعد عبادت اور بندگی کا تعلق کس سے رکھو گے؟ بندگی اور عبادت کا تعلق کس سے؟ صرف اور صرف بولیں مولا علی مشکل کشا نہیں, صرف اور صرف اللہ مشکل کشا حاجت, داتا دستگیر غوث اعظم, غریب نواز, گنج بخش, رنج بخش, خزانے دینے والا, زندگی حیات کا مالک, بزنس کاروبار کا مالک, میری تیری سانس کا مالک. جبین نیاز جھکے گی تو صرف اور صرف ایک اللہ کے ساتھ, اللہ کے تعلق کے اندر کسی نبی کو بھی شریک نہیں بنایا جائے گا. ایک مخلص تعلق, اخلاص والا تعلق. او میرے بیٹے, فلاں بھی تیرا یار ہے, فلاں بھی تیرا دوست ہے, بتا تیری دوستی میں تو امیزش ہو گئی ہے, کہیں خدا کے تعلق میں تو نے امیزش نہیں کر لی. یہ امیزش خدا کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ خدا نے 17 نبیوں کے نام لے کر کے مخاطب کیا, لئن اشرکتم, اگر تم نے بھی اس میرے ساتھ تعلق کے اندر امیزش کر لی تو میں تم تمام نبیوں کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دوں گا. امیزش مجھے پسند نہیں. تو ہمارے تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ. کیا؟ اللہ. اور یہ سن لو,
اگر کسی بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے، آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور ایک کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ دونوں نفرتیں برابر نہیں ہیں۔ جس کے پاس ستھرا عقیدہ ہے اس سے نفرت رکھنا جرم اور گناہ ہے، جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں اس سے نفرت رکھنا ثواب اور دین ہے۔ اے سارے بھابیاں تو دکھی نے، اس کے انسان ہونے کی وجہ سے آپ نے جو نفرتیں پال رکھی ہیں وہ اخلاقی دائرہ کار ہے، وہ بہت بعد میں آئے گا۔ سب سے پہلے یہودیوں عیسائیوں آؤ، تم ہم کو قبول کرو، ہم تم کو قبول کرتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ آؤ ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، عزیر اللہ کے بیٹے نہیں، عیسیٰ ابن اللہ نہیں، یہ سبھی اللہ کے بندے ہیں۔